اور یہ نماز کا ڈسپلن اور یہ بارے میں آپ نے جو بھی ایکسپلینیشن دی ہے ایکسپٹیڈ کنونسڈ. ابھی میں میرا سیکنڈ کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی پلیز 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 گو اہیڈ. آپ کو سارے جو میں نے کوشچن پہلے پوچھے. پوچھا تھا، ہاں آپ کو میں نے پہلے پوچھا تھا کہ کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسروں کی کتابوں میں ہے؟ ایڈم صاحب آپ کو دے دیں گے اس پہ. نہیں ہے. ہاں تو پھر نہیں میں آرگیو نہیں کر رہی ہوں کہ ہے اور آپ مجھ سے اس کے بارے میں آرگیو کرو. میں آپ کو پوچھ رہی ہوں سوال ہے ان کا. نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں ہے، میں آپ کو پوچھ رہی ہوں ہے کہ نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر ملٹیپل سٹریمز کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، مزہ تبھی آئے گا نا جب آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، ورنہ مزہ کیسے آئے گا آپ کو. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کے ذاکر نلائق نے سب سے زیادہ اس کے اندر ماسٹر کرنے کی کوشش کی تھی، تو اسی لیے میں نے ذاکر نلائق صاحب کو ہی روسٹ کیا ہوا. نہیں ذاکر نلائق کو میں مانتی بھی نہیں ہوں، مجھے وہ آدمی پسند آپ بھی مانے یا نہ مانے اس سے فرق کیا مجھے پڑتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ اس کو انڈیا وہ پاکستان جو میں مدیا جی اس نے جو حوالے دیے ہوئے ہیں نا اس کا توڑ آپ کو ابھی ملے گا. تھوڑا سا ہاں صبر کرے، آپ کو جواب مل جائے گا. میں آپ کے لیے ذاکر نلائق کی ہی ویڈیو لے کے آتا ہوں، کیونکہ ان کو ملا تھا نا سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں، ورنہ تو انڈیا پاکستان میں اور کسی کو نہیں ملا تھا. آ رہی ہے یہ لے، میں لے کے آتا ہوں آپ کو. دیکھیں اگر اس طریقے سے ڈھونڈنا نا تو اس طریقے سے میں قرآن میں کچھ بھی ڈھونڈ لوں گا. یہ لیں بکرے، انجوائے کریں. 3 منٹ کی ویڈیو ہے. جناب حضرت ذاکر نائک صاحب کے بارے میں، جنہوں نے بائبل میں فائنلی محمد ڈھونڈ لیا ہے. تالیاں. اور جناب ذاکر بھائی کہہ رہے ہیں یہ چلے سنیے. Prophet Muhammad, peace be upon him, is also mentioned by name in the Old Testament. It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In Hebrew, I will say, it says, Hikkum mamitakim bikullu Muhammadin Sayyidudi Zairai Baina Jerusalem. He is most sweet. He is altogether lovely. He is my beloved. He is my friend, O daughter of Jerusalem. Here, the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is there. It says Muhammadin. آسم. کتنی کچھ زبردست قسم کی بات کی ہے جناب ذاکر صاحب نے کہ سانگز آف سولومن کے اندر محمدن لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ محمد کا نام ہے. ویسے تو یہ لوگ کانٹیکسٹ پچھلی آیت اگلی آیت فلانا تفسیر ٹمکانا اتنا کچھ بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ بائبل کو دیکھتے ہوئے کوئی کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے. کیوں دیکھیں بھائی، اپنی بات سٹیج پہ جو بولنی ہے. لہٰذا میں ان کی یہ والی بات بھی مانتا ہوں. جاؤ ذاکر تمہیں دیا، یہ نہیں دیکھیں گے کانٹیکسٹ، نہیں دیکھیں گے کہ یہ سلیمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی بیوی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، نہیں دیکھیں گے ہم. لیکن آج ہم یہ ضرور ثابت کریں گے کہ امب کا پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو، سٹیج پہ آگے بک بک کرنا شروع کر دیتے ہو. چلو آؤ دیکھیں ذرا، آپ ان کی پہلے لفظ پہ غور کیجئے گا. انہوں نے کہا ہے نام سے، بائی نیم محمد is mentioned in the Bible in the Old Testament. نام سے. جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ محمد نہیں، وہاں پہ اس کا نام احمد لکھا ہوگا بائی نیم. کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے من بعدہ اسمہ احمد، اس کا نام تو احمد ہونا چاہیے، وہاں پہ محمد نہیں. قرآن کے اندر 4 اور مقامات میں محمد لکھا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ بات ہو رہی تھی نام کی وہاں پہ تو احمد لکھا ہوا ہے، محمد تو لکھا ہی نہیں ہوا. لیکن چلو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ذاکر بھائی آپ نے ڈھونڈ لیا محمد، رادر آپ نے محمد ڈھونڈ لیا ہے. چلو کوئی بات نہیں ذاکر بھائی، اگر میں آپ کی یہ بات مان ہی لوں کہ اگر لفظ کا تلفظ تقریباً سیم ہونا چاہیے اور وہ وہی لفظ بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ والی بات آپ کی میں مان لیتا ہوں. اس بات کو مانتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیبرو میں اور کیسا لفظ ہے جو کہ بالکل ایسا ہی ہے. ہیبرو کا لفظ اخبر. ہیبرو میں اکبر جو ہے وہ چوہے کو کہتے ہیں. ہیبرو میں اکبر چوہے کو کہتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا، اخبر، اخبار. دوبارہ سنیے گا، اخبار. یہ ہے مائی ہیبرو ڈکشنری. اخبر، اخبار. اخبر کا مطلب کیا ہے؟ چوہا، ماؤس، چوہا. وائٹ والا ہو یا براؤن والا ہو، چٹا ہو یا کالا ہو یا براؤن ہو. تو میرے بھائی ذاکر
آپ کی کہانی کے مطابق اللہ ایک چوہا ہے. تو میرے بھائی اگر محمد سانگ آف سلمان میں لکھا ہے ہیبرو کے محمد کے مطابق تو اللہ اکبر چوہا ہے. جی بہن مقصد صرف یہ تھا اس بات کو دکھانے کا کہ دو ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر سملر لفظ ساؤنڈنگ لفظ ہو سکتے ہیں بٹ سملر ساؤنڈنگ لفظ سے وہ چیز وہی نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے, دیٹ از وائی آئی کریٹڈ دس ویڈیو. اس ویڈیو میں نے یہ نہیں دکھایا, یہ نہیں بتایا کہ یار کانٹیکچولی وہ سولومن کو خوبصورت کہہ رہی ہے اس کی بیوی, اور سانگز آف سولومن از اے لو سٹوری کہانی جو کہ اس کی بیوی اور وہ آپس میں باتیں جو کر رہے ہیں وہ اس کی کہانی ہے, اور اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر بتایا ہوا ہے ایز اے قوم نیشن, ڈفرنٹ اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. اور یہی وہ ذاکر نائک ہے جو کہتا تھا سانگ آف سولومن ایک پورنوگرافک بک ہے. یہ اسی کے منہ کے الفاظ ہے, میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اور پھر اسی پورنوگرافک بک میں اس نے محمد ڈھونڈا اور محمد لگا دیا. اتنے زیادہ ہپوکریٹ اور منافق قسم کے لوگ ہیں. تو اگر سیم ساؤنڈنگ لفظ محمد بنتا ہے نا تو پھر اخبر جو ہے وہ چوہا ہے. میک سینس اور ڈزنٹ میک سینس؟ ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک اور چیز ہے. ہیلو. جی قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ جوز جو ہے وہ عزیر کو اپنا بیٹا کہتے ہیں, اور جوس کو کرسچن. زہر کا پتہ ہی نہیں آج تک. ہاں, تو وہی میں پوچھ رہی ہوں, کیا اس کی کیا سچائی ہے؟ کہ اللہ کو کرسچنس امب کا کا تو پتہ نہیں تھا. پتہ ہے, کرسچنس کا تو پتہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ سن آف گاڈ کہتے ہیں, بٹ نہیں, قرآن کے لیول پہ نہیں کہتے. قرآن میں 4 بار جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ کا بیٹا کہنے سے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, زلزلے آ جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ٹمکانا ہو جائے گا. پھر اگلی وہی آیت آتی قرآن ہے. میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا. مجھے بھی آیت کا اتنا مدیہ جی پتہ سن نہیں, لیں, مدیہ جی سن لیں, بقرہ میں ہے. مدیہ جی سن لیں, آپ کی ساری آیتیں دینے لگا ہوں. ایک تو آپ لوگ سنتے نہیں, جب سوال کرتے جواب کے لیے سنا کریں پلیز, بیکاز سوال چھوٹا ہوتا ہے, جواب بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آسمان پھٹ جائے گا, فلانا فلانا فلانا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے پاس صاحبہ ہی نہیں, when he does not have a girlfriend. How can Allah have a son when he doesn't have a girlfriend? ٹھیک ہے, پھر اللہ اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی لہوا چاہیے ہوتا, کوئی فو پلے چاہیے ہوتا, کوئی سیکس پلے چاہیے ہوتا, تو ہم اپنے میں سے لے لیتے. We could have taken it from within us. So اللہ کے مطابق بیٹا پیدا ہونے کے لیے سیکس بہت ضروری ہے. کرسچینٹی کے اندر کہیں پہ سیکشل انٹرکورس سے بیٹا پیدا نہیں ہوا, وہ اسپرچل سن ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اے سیکشل سن. اللہ کو اس بیسک آئیڈیالوجی کا بھی نہیں پتا تھا, نمبر 1. نمبر 2, اللہ کی جو ٹرینٹی ہے وہ ہے اللہ, مسیح اور مدر میری. دنیا میں کوئی بھی کرسچن ایسا نہیں ہے جو اس ٹرینٹی کو مانتا ہو, جو مدر میری کو یا مریم کو ٹرینٹی کا پارٹ سمجھتا ہو. دیر از ناٹ اے سنگل کرسچن سیکٹ جو کہ مدر میری کو ٹرینٹی کا پارٹ مانتا ہو. تو لہذا اللہ کو اس چیز کا بھی پتا نہیں تھا کہ ٹرینٹی کیا ہے. جب اللہ قرآن میں آیتیں دیتا ہے کہ say not 3, نہ کہو 3, اللہ ایک ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے او عیسیٰ سن آف میری, کیا تو نے کہا تھا ورشپ می اینڈ مائی مدر بسائڈ اللہ؟ تو عیسیٰ کہے گا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا. تو بالکل صحیح کہے گا, اس نے ایسا نہیں کہا تھا. مدر میری کی اس نے کبھی پوجا نہیں کرائی تھی. سو دا ہول آئیڈیا از کہ اللہ کو بیسکس آف کرسچینٹی کا نہیں پتا تھا اور بیسکس آف جوڈائزم کا نہیں پتا تھا. جی, ڈیڈ آئی آنسر یور کوسچن؟ مطلب جوز عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں. جوز کو عزیر کا ہی نہیں پتا, اللہ کا بیٹا ماننا تو بڑی دور کی بات ہے. عزیر ہے کون؟ ایسے کوئی ایک شخص ان کے اس میں گزرے ہے نا, عزرا کے ایسے کوئی جس کا سملر نیم نہیں, عزرا از سم تھنگ ایلس اینڈ عزیر از سم تھنگ ایلس. عزرا کا عربک ٹرانسلینیشن عزیر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے ہی ہوتے ہیں نا, جیسے کہ داؤد کو ڈیوڈ کو داؤد بولتے ہیں. آپ دیکھیں ڈیوڈ کو داؤد بنایا آپ نے بنایا نا, ان کے پاس تو کہیں پہ نہیں ہے داؤد. وہ تو کہتے ہیں داؤد کون؟ نمبر 1. نمبر 2 عزیر نہیں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. نمبر 2 داؤد کا بھی جیزس یا یشوع کا عیسیٰ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب عیسیٰ کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. مجھے کہتا ہے کہ یار تم عیسائیوں کو جانتے ہو, میں کہتا ہوں میں تو جانتا ہی نہیں. عیسائی کون ہے؟ مسلمان عیسائی ہیں, کیونکہ مسلمانوں کی کتاب میں عیسیٰ.
باقی تو वो دنیا میں मुझे کسی भी کو پتہ ऐसे ہی نہیں عیسیٰ लगता کون ہے. है कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये सारी जो इवन जो प्रॉफिट्स के भी नाम है कुरान में, ऐसे लगता है कि ये सुनी सुनाई किसी ने मतलब ऐसा कुछ ओवर हियर कर लेते हैं हम किसी की बात, और वो पूरी पूरी नहीं समझ में आती है तो कुछ बोल قرآن देते میں हैं. کہتا ہے لوگوں نے محمد کو کہا کہ تو صرف ایک کان ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28 یو آر جسٹ این ایئر. تو ایک کان ہے. تو اللہ نے کہا ہاں ہاں یہ ایک اچھا کان ہے. ہم، تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اب آپ کو عزیر. سنیں نہیں اس بات پہ بھاگے نہیں. اس بات پہ اس کو ذرا غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں. محمد کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایک صرف کان ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ دیٹ مینس؟ کدھر ہے یہ لکھا ہوا؟ قرآن چیپٹر نمبر 9 میں دکھاتا ہوں. محمد کو عمران لوگ کہہ رہے تھے کہ تو صرف ایک کان ہے. لوگ کہہ رہے تھے تو صرف ایک کان ہے. یہ ایک اچھا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے عربی کی. سورت And among آیت them نمبر آپ are those who abuse the prophet and say he is an ear. تو صرف ایک کان ہے. یہ تو صرف ایک کان ہے جو عربی کی کہانی ہے ایئر ہے. اس عربی کی کہاوت ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورت توبہ کی آیت ہے یہ. جی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے. اچھا یو آر جسٹ این ایئر. یہ دیکھیں اردو میں پڑھ لیں. اردو کہاں سے؟ پاکستان سے؟ انڈیا سے؟ انڈیا سے. انڈیا سے. ہندی پڑھ لیں. سہیل صاحب ہندی میں پہلی لائن پڑھیے گا اس کی. تتھا ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو نیرا کان ہے. کان ہے. اچھا نا دا کان مینس یہ کہاوت ہے جو وہاں پہ بولی جاتی ہے. انڈیا پاکستان میں یہ کہاوت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ انڈیا پاکستان میں یہ والی اسٹریٹ لینگویج یا یہ والی کیا کہتے ہیں سہیل صاحب اس چیز کو یار جو ڈکشنری سینٹینس نہیں ہوتا بلکہ اسٹریٹ سینٹینس ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہاوت ہی بول لیجئے. کہاوت تو بنی لمبی بنائی ہوتی جو کہاوت. نہیں جو ہم اسٹیٹمنٹس مطلب بولتے خود ہیں سے نا. بنا لیا. خود ہاں سے تو بنا الو کا لیتے ہیں پٹھا ہے. اب نا. الو کا پٹھا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے نا. یعنی اٹس دیسی کچھ کیا کہتے ہیں بھول گیا مجھے. اینی ہاؤ سلینگ بول رہے ہو. سلینگ کائنڈ آف سلینگ. تو یہ سلینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو کچھ سنے اس کو آگے سے بولنا شروع کر دے. جو سنے اس کو اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دے. اسے کہتے ہیں کان ہونا. یہ عربی کی ایک لغت ہے جو کہ بولی جاتی ہے. سلینگ ہے. اب آپ اس سلینگ میں دیکھیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو کان نہیں ہے. دیکھیں اب آگے سے اللہ ڈیفینڈ کیسے کر رہا ہے. سے کہہ دے an ear for goodness for you that believes in Allah and believes the believer and mercy to those who believe among you. ایون اللہ نہیں کہہ سکا کہ یار تو ایک کان نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ نہیں کہہ دے کہ تو ایک اچھا کان ہے جو اچھی چیزیں دیتا ہے. Imagine this. تو قرآن سارا کیا ہے؟ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو محمد نے کہہ دیا اپنی طرف سے ایسوسیٹ کر کے. اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یار لوگ کہہ رہے تھے, منافق کہہ رہے تھے نا, پیپل ابیوز کر رہے تھے, کفار کہہ رہے تھے یا منافق کہہ رہے تھے یار تو صرف کان ہی ہے, پتہ نہیں یہاں سے سنتا بولتا تھا, یہاں سے سنتا بولتا تھا, یہاں سے سنتا بولتا تھا, یہاں سے سنتا بولتا تھا. ابیوز کر رہے تھے, ایزا دے رہے تھے اس کو. امیجن کرو یار, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا تو بنی بنائی کہانی ٹھیک ہے. ہے. یہ عزیر کو ہم جانے دیتے ہیں جو قرآن میں جس کا ذکر ہے, پر جو عذرا ہے, عذرا کا ذکر جو آتا ہے ایزرا ہے تو ایزرا تو whatever. پھر اس کا ہاں. پھر لیکن یہاں پہ جو ایزرا کو بھی اگر آپ مان لو تو بھائی ہم. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اینی بڈی جو کہ رب کے احکامات کے اوپر چلتا ہے اس کو بیٹا اور بیٹی کہا گیا ہے. اسی لیے کرسچینٹی کو دین نہیں کہا جاتا بلکہ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے کہ جب آپ رب کے کہنے کے اوپر چلیں گے تو آپ اس کے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ جو ہے وہ رب کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. یو ول بی کالڈ the sons and daughters of God. ٹھیک ہے. اب sons and daughters of God and monogeneous son is two different theologies in the Greek New Testament. Who is monogenes and who is normal son and daughter? تو پھر ازرائی کیوں؟ پھر تو موسیٰ بھی, پھر موسیٰ بھی لے لو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو نہیں بولا گیا ہے نا. نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اچھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بولا ہوگا, ہاں قرآن کی تو اولڈ بات ٹیسٹمنٹ میں موسیٰ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا, نیو ٹیسٹمنٹ میں تو تھا نہیں موسیٰ. ایزرا جب جوز کی بات کریں گی تو جوز نیو ٹیسٹمنٹ میں کہاں سے آئیں گے؟ جوز تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی آئیں گے نا. ہاں جی. ایزرا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی آئے گا نا. ہاں ذرا تو پھر موسیٰ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہاں پہ ایزرا کی بات کر رہی ہیں وہاں پہ موسیٰ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو گاڈ کہا گیا.
وہ مجھے نہیں پتا نا، اس لیے میں بول رہی ہوں. اوکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے. تو بہن آپ کو کسی بارے میں بھی نہیں پتا، آپ کو قرآن کے بارے میں بھی نہیں پتا، لیکن میں آپ کو وہی دکھا دیتا ہوں نا نہیں کہ قرآن کے بارے میں مجھے پتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک یہ بات بتا کہیں دوں، میں نے عالمت کا 2 سال کا کورس کیا ہے. بہن آپ کو نہیں پتا نا کوئی بات نہیں، میں عالمت کے کورس کرنے سے بندے کو سمجھ نہیں لگ جاتی. رک جائیں ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ ایزرا کی بات کریے، آپ کو تو نہیں پتا ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، کوئی مسئلہ نہیں. And the angel of Yahweh appeared to him in a blazing form in the midst of the bush fire. Look and behold, she was a bush fire. And Moses sight see. Okay, نہیں. نہیں یہاں پہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ 7 میں ہے. مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ ارے بہن وہ انٹرسٹ کی بات نہیں ہے نا، صبر کریں. عزرا کو بتا رہا ہوں یار، ایک تو آپ لوگوں کو یار اس میں ایک سوال کرتے ہیں تو صبر نہیں کرتے نا. ایک منٹ آپ ساحل بھائی کو پلیز بلا لیجیے آگے. سوال کا جواب مدیہ جی آپ نے ایک سوال کیا ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے کیا؟ جی اوکے تو یار آپ جو سوال کر دیں اس کو کمپلیٹ کیے بھی نہ اگر آپ بولیں گے نہیں آگے بڑھو تو کیسا چلے گا؟ یا تو دیکھیے میں سمجھ گئی نا. آپ نے دیکھیے پہلے مجھے آپ نے بتایا کہ ان کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، آپ نے بتایا کہ یہ سب کچھ گول گول باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ اسپیسیفک کدھر کچھ ہے نہیں ہے، اور لینگویج مطلب سملر ساؤنڈنگ ورڈ ہونے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. یہ سمجھ گئی میں. سکون کی بات آپ نے کی وہ بھی میں سمجھ گئی کہ آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے. میرے بہت سارے ڈاؤٹس ہے اور میرے پاس ابھی وقت بھی کم ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے میں اتنا کور کر پاؤں. اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ موزس کو کیا کہا گیا ہے، سن آف یار آپ کو انٹرسٹ ہو نہ ہو، یہ عزرا کو ڈیفائن کر رہا ہوں میں. ایک بار آپ ہے نا اس سے بہتر ہوگا نا کہ آپ میرے قرآن سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ باتوں کا کوئری کا جواب دے. مدیحہ جی آپ کا بنیادی سوال ہی بائبل کے اوپر سے تھا نا، ایک بار آپ دیکھ لیجئے، آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کوئی مشکل نہیں یار، آپ چاہیے تو نیکسٹ ٹائم آنا باقی کے سوال لے لینا، کوئی مشکل نہیں. ہم لوگ جو ہے ٹیوزڈے فرائیڈے سیٹرڈے کل ایڈم صاحب کے چینل پہ اسٹریم ہوگی، آپ وہاں پہ آ جائیے. میں نے کیا کہا تھا آپ آتے ہی کہ آپ جتنے سوال ہے کر لیجئے، تاکہ ہم چاہتے ہیں اس گندگی سے، اس دماغی اپنگتا سے آپ نکلے. آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، اس کا جواب لے لیجئے، کل آ جائیے، کوئی مشکل نہیں، لیکن آدھا ادھورا جواب مت لیجئے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے مدیحہ جی، آپ کے ذریعے سے آپ جو سوال اٹھا رہی ہے، بہت ممکن ہے کہ آپ والے سوال باقی مسلمانوں کے اندر بھی ہو، کئی سارے لوگوں کے اندر، تو ایٹ لیسٹ آپ کے ذریعے سے باقی لوگوں کو بھی جواب مل جائے گا، وہ بھی ریفرنسز کے ساتھ. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تھوڑا حوالہ دیکھ لیجئے، اور اگر وقت کم ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سوال لے کے آ جائیے گا. اوکے جی ایڈم صاحب بتائیے. آپ ایزرا کو بیٹا کہنے پہ آپ کو مسئلہ ہے. قرآن نے بتایا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایزرا کو بیٹا کہا گیا، تو بھائی پھر موزس کو گاڈ کہنے پہ کیوں نہیں اعتراض ہے؟ Then the Lord said to Moses, See, I have made you like God to the Pharaoh. میں نے تجھے خدا بنا کے بھیجا. لائک کو اگر ہم NIV کو چھوڑتے ہیں، میں اب آپ کو ٹرانسلیشن دکھانے لگا ہوں. یہ دیکھیں بہن آپ چپ کر جائے، فی الحال آپ چپ کر جائے، مجھے پہلے اپنا پوائنٹ رکھنے دیں. میرے پاس بھی بائبل ہے، میں کھول کے دیکھ لوں گی. ایکسڈس کیا ہے، یہ کون سا ورس ہے؟ اگر آپ پہلے سن لیں گی نا تو میں ریفرنسز سارے دوں گا. میں ہمیشہ ریفرنس دیتا ہوں، اس کے بغیر میں جاتا نہیں. ٹھیک ہے پہلے سن لیں. اوکے اب ڈفرنٹ ٹرانسلیشن دکھا رہا ہوں میں آپ کو. I have made thee a god to Pharaoh. اور صرف تجھے خدا نہیں بنایا. And Aaron your brother shall be thy prophet. اور جو ایرن ہے جو تیرا بیٹا ہے وہ تیرا پروفٹ ہوگا. So imagine this کہ محمد نے قرآن میں ایزرا کی بات تو کر دی کہ ایزرا کو تم خدا کا بیٹا مانتے ہو، لیکن وہاں پہ جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ اسی طریقے سے کہا گیا جس طرح کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. سو وہ ایکویلٹی کی فارم میں کہا ہوا ہے، عیسیٰ کی ایکویلٹی کی فارم میں، حالانکہ اس ایکویلٹی فارم میں کوئی نہیں مانتا. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی چیز پکڑنی تھی محمد نے تو اس کو یہ پکڑنا چاہیے تھا، اس کو وہ نہیں پکڑنا چاہیے، اس کو یہ پکڑنا چاہیے تھا کہ موسیٰ کو تم لوگوں نے خدا بنا لیا. بیٹے کو چھوڑو، موسیٰ کو تم لوگوں نے خدا بنا لیا. اگر کوئی پکڑنے والی چیز تھی تو یہ تھی کہ موسیٰ کو تم نے خدا بنا دیا، اور اس ایرن کو، ہارون کو تم نے موسیٰ کا پروفٹ بنا دیا. یہ تو صرف ایک طرح سے زیادتی ہے.
یہ تو سراسر زیادتی ہے. اگر کہنا چاہیے تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا, not the other thing around. Now you understand why I brought this up. ہاں وہی میں صرف اتنا پوچھ رہی تھی کہ کون سا ورس ہے اور ایکسوڈس 7 میں نے 3 دفعہ دیکھا تھا, آپ اسکرین نہیں دیکھ رہی, یہ 7 ہے, جب میں نے پہلے بھی یہاں پہ روکا ہوا تھا اسکرین جب آپ بول رہی تھی, اوکے یہ 7 ہے, ٹھیک ہے اس کی ورس نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے سو محمد کو قرآن میں موسیٰ کو لانا چاہیے تھا کہ تم نے موسیٰ کو صحیح خدا ہے. بنا دیا. ایزرا کون ہے؟ ایزرا از ناٹ ایون آن اے ہائر اسٹینڈرڈ. اگر کسی کو لانا چاہیے تھا میلکزیڈ کو لے کے آتے. میلکزیڈ جو ہے وہ ایک ایسا بندہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جس کے بارے میں آج تک وہ لوگ شائبے میں ہیں کہ یہ کدھر گیا اور کب آیا اور کیوں گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو لے کے آتے. اللہ نے ایزرا کیسے ڈال دیا؟ ایزرا کی کوئی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تقریباً 168 ہائی رینکڈ پیپلز کے بارے میں باتیں ہوئی ہوئی ہیں. پروفٹ, بڑے پروفٹ اور چھوٹے پروفٹ اور میسنجرز. ٹھیک ہے, بائبل کے اندر میسنجر چھوٹا ہوتا ہے, پروفٹ اونچے لیول پہ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو الٹا کر دیا, میسنجر کو اونچا کر دیا اور پروفٹ کو نیچے کر دیا. میسنجر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, میسنجر کا مطلب ہوتا ہے ڈاکیا. تو ڈاکیے کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی, پروفٹ کی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے قرآن نے اس کو بھی ریورس کر دیا, ڈاکیے کی ویلیو اوپر کر دی اور پروفٹ کی ویلیو نیچے کر دی. دس از ریلی ریلی سلی. بٹ ونس اگین دس از ناٹ دا کانٹیکسٹ رائٹ ناؤ. دا کانٹیکسٹ از ایزرا کو کیوں پکڑا؟ کیونکہ جب آپ قرآن میں جاتی ہیں یہ والی میں, قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 میں 31 میں میرے خیال میں جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں 31 ہی ہے, نہیں 32 ہے. کیا ہو گیا یار؟ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ, وکالت النصارى المسیح ابن اللہ. ناؤ عزیر ابن اللہ اسی لیول پہ کہہ رہا ہے قرآن جس لیول پہ نصارہ کہہ رہے ہیں مسیح ابن اللہ, یعنی سیم لیول. اس لیول کے اوپر یعنی کہ گاڈ ہوڈ لیول کے اوپر ابن اللہ, نو جو ایکسپٹس ایون ایزرا ٹو بی ابن اللہ ان دس لیول, ان دس کانٹیکسٹ. ان دس کانٹیکسٹ کوئی نہیں مانتا, اس کانٹیکسٹ میں کوئی نہیں مانتا, کیونکہ جو یہودی ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں ہائی مسیح کی یا کنگ مسایا کی آف دا ڈینیل 7. اسی لیے یہودیوں نے پتھر اٹھا کے مارنے شروع کیے تھے جب کرائسٹ نے کلیم کیا تھا کہ آئی ایم دا سن آف گاڈ, سوری آئی ایم دا سن آف مین. کیونکہ جو سن آف مین ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر is the divine title which is taken from the Daniel 7 verse number 5 to 11. Now you understand کہ میں عزیر سے موسیٰ پہ کیوں جا رہا تھا. I hope you understand that now. جب آپ میری بات کمپلیٹ سنیں گی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کس کانٹیکسٹ میں بول رہا ہوں. کوشچن. تو مدھیا جی یہ دیکھیے آپ کا جو بنیادی سوال تھا اس کا جواب تو آپ کو مل گیا ہے. نیکسٹ سوال آپ کہہ رہی تھی کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟ قرآن سے ریلیٹڈ مطلب میرا یہ سوال ہے کہ سلیوری جو تھی اسلام میں, ٹھیک ہے, وہ کس نے ختم کی, کب ختم کی ہے؟ میرے ختم ہوئی نہیں, جہاں تک میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو 4 خلفاء راشدین تھے ان کے وقت تک بھی سلیوری تھی, پر اس کے بعد میں ہسٹوریکلی وہ کبھی اور کس طرح ختم ہوئی ہے, کس نے ختم کی ہے, اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. یو این نے ختم کی ہے. اور سعودی آفیشلی لاسٹ کنٹری تھا 1962 یا 1968 70s, ہاں آس پاس, مطلب سمجھ لیجئے 62 68 یا 70. تو سعودی واز دی لاسٹ کنٹری آفیشلی. حالانکہ IS والے جو ہے وہ ابھی بھی کرتے ہیں, کیا ہوا ہے, یو کین سی ڈاکیومنٹریز, BBC ڈاکیومنٹریز, جس میں انہوں نے اپنا یزیدی عورتوں کو انہوں نے غلام بنایا ہے. تو اسلام نے کبھی نہیں ختم کیا. پر ایسے صاحب you were right, 1962 my bad, you are absolutely right, میں نے ابھی ویریفائی کیا ہے. اور سعودی عرب میں سلیوری UN کے کہنے کے اوپر 1962 میں ختم ہوئی تھی. اصل میں بہت ساری کنٹریز میں 1850 کے بعد سلیوری کی ایبولشمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے, اور اس میں کنگ مارتن لوتھر کنگ نے بہت زیادہ کام کیا تھا اس چیز کے لیے.
امریکہ میں تھا مارٹن لوتھر کنگ, ٹھیک ہے, ہی از دا ون جس نے یہ بھیرا سب سے پہلے اٹھایا تھا. اور جو دوسرا ان کا پریزیڈنٹ قتل ہوا تھا وہ بھی سلیوری کی وجہ سے قتل تھا, لنکن کے بعد جو ایک اور تھا جو اسی وجہ سے اس کو مارا گیا تھا کہ وہ سلیوری کے اوپر گیم ڈال رہا تھا. جو امریکہ کی سول وار ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ نارتھ میں کچھ اسٹیٹیں تھیں جنہوں نے فیکٹریز بنا لی تھی اور سارا کچھ کر لیا تھا, and they didn't need the slaves. ساؤتھ کے لوگوں کو سلیو چاہیے تھے کیونکہ وہ بھی ایگریکلچر اور یہ وہ کام کر رہے تھے, and they needed slaves, ورنہ ان کی ایگریکلچر مہنگی ہو جاتی. تو سول وار جو سٹارٹ ہوئی تھی 18 سمتنگ میں, وہ اسی وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ نارتھ نے کہا تھا سلیوز ختم ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, ساؤتھ میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا تھا سلیو ختم ہونے چاہیے, بٹ دین the war started کیونکہ سدرن اسٹیٹس کا سارا جو اکانومی تھی وہ چل ہی سلیوز کے اوپر رہی تھی, اور اس کی وجہ سے سول وار ہوئی تھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. باقی مجھے اتنی ڈیٹیل ہسٹری کوئی نہیں پتا, تھوڑی بہت ہی پڑھی ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سلیوری کو ختم کیا گیا, لیکن آپ کی مسلم کنٹریز نے 1940s تک ایک بھی کنٹری نے سلیوری ختم نہیں کی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ جب انہیں کہا گیا, یو این نے کہا کہ بھائی جان ہم تمہارے اوپر سینکشن لگا دیں گے, ہم تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, تو پھر سلولی اینڈ گریجولی ڈفرنٹ اسلامک کنٹریز نے سلیوری ختم کی. اسلامک کنٹری نے سب سے لاسٹ میں سلیوری ختم کی تھی کیونکہ ان کی کتاب میں ہے, اور ابھی بھی اسلامک کنٹری جو کہ یو این کے ساتھ نہیں چلے گی وہاں پہ سلیوری ہو جائے گی, جیسا کہ افغانستان میں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو فریئنگ آف سلیوز کا کانسیپٹ ہے اسلام میں, جیسے ہم سنتے ہیں کہ ابو بکر صدیقی نے بہت سارے سلیوز کو آزاد کر دیا تھا, اور اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو وہ سلیو فری بلال کرنے تک کو کا, تو آزاد نہیں کیا تھا, ہاں ابو بکر صدیق نے بلال تک کو تو آزاد نہیں کیا تھا. نہیں, پر کافی ایسے سنتے ہیں نا حدیثوں میں وغیرہ کہ ابو اس سے بکر کیا نے فرق بہت, پڑتا ہے, سلیو ہوں گے تو آزاد کریں گے نا. اسلام میں قرآن میں ڈفرنٹ جگہوں پہ ہے, تم نے جھوٹ بولا ہے تو ایک سلیو آزاد کر لو, یا 10 وقت ہاں کا کھانا 10 غریبوں کو کھلاؤ. نہ ایک سلیو کی اوقات 10 غریبوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانے کے برابر تھی, یعنی کہ اگر 100 روپے میں آپ ایک وقت کا درمیانے درجے کا کھانا کھلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 روپیہ اوقات تھی ایک سلیو کی, ٹھیک ہے, یا تو سلیو آزاد کر دو یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ, یہ آپ کی اوقات ہے ایک سلیو کی. تو بیسیکلی the thing was کہ ادھر اتنے سلیو تھے کہ کچھ سلیوز کو چھوڑ دینا بھی مسئلہ نہیں تھا, اور نہیں تو اس کو کھانا کھلا دو 10 مسکینوں کو. سو وٹ, آپ کو سلیو آزاد کرنا ضروری نہیں ہے. محمد نے خود ان ڈھیر سارے سلیوز, زیادہ آسان تھا کھانا کھلانے سے زیادہ. ہاں دیٹ از ہاؤ مینی دیور, کیونکہ دیکھیں محمد نے سلیو آزاد, اچھا چلیں میں آپ کو محمد کی اپنی بات کرتا ہوں. اچھا محمد کی ایک بیوی تھی, اس کا نام تھا ممونہ, ٹھیک ہے. جی. میمونہ نے اپنا ایک سلیو آزاد کیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس نے آ کے جب محمد میمونہ کا ٹائم آیا نا, تو محمد آیا میمونہ کے پاس. لیٹس جسٹ ریڈ اٹ تاکہ 19-20 نہ ہو جائے بعد میں آپ کہیں گے میں نے غلط پڑھ دیا. اوکے دیکھیں, narrated by Qurayb, the freed slave of that Maimuna bint Haritha, جو محمد کی بیوی تھی, told him that she manumitted a slave girl, کہ اس نے ایک سلیو عورت کو آزاد کر دیا without taking the permission of the prophet, محمد سے پوچھے بغیر. On the day when it was her turn to be with the prophet, تو وہ جب دن آیا, محمد کو باری لگائی ہوئی تھی, 11 بیوی تھی, ایک دن ایک بیوی کے تھا, ٹھیک ہے. تو جب وہ دن آیا محمد کا کہ محمد اس کے ساتھ رہے, she said, do you know O Allah messenger, کہ آپ جانتے ہیں messenger of Allah, I have manumitted my slave girl, میں نے اپنی slave girl آزاد کر دی ہے, مجھے بہت ثواب ملے گا, right. جواب کیا دیتا ہے محمد, he said, have you really, کیا واقعی. she replied, yes. he said, you would have got more reward, تمہیں زیادہ ثواب ملتا, if you had given her, that means the slave girl, to one of your maternal uncles. بھئی اگر سلیو کی آزادی محمد کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی تو وہ اپنی بیوی کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں زیادہ ثواب ملتا اگر سلیو کو سلیو ہی رہنے دیتی, اپنے چچا زاد انکل کو دے دیتی, سوری ماموں کو دے دیتی. یہ بخاری کی حدیث نمبر کیا ہے؟ 2592. ٹھیک ہے. اور یہ ایک نہیں, ہزاروں ہیں. محمد نے کئی لوگوں کے فریڈ سلیوز, لوگوں نے کہا یار میں مر رہا ہوں تو میرے بعد جو ہے نا میرے سلیو آزاد کر دینا. محمد نے کہا ہیلو ایمی, میں نہیں کروں گا, اس نے کینسل کر دیا. بخاری کی 2415 پکڑتے ہیں, 2415 پڑھتے ہیں, ایک سیکنڈ.
1:5 یہ لیں. A man manumitted a slave and had no other property than that, so Prophet cancelled the manumission and sold the slave. No. Like آپ کا پروفٹ کیسا ہے کہ سلیو آزادی کی باتیں کرتا ہے, لیکن یہاں پہ سلیو کو دوبارہ سے, اور محمد کے پاس ایک ٹیلر سلیو تھا, پتا ہے آپ کو؟ ٹیلر, ہاں محمد کا ٹیلر بھی ایک سلیو تھا. آپ کہتے ہیں محمد اپنے کپڑوں کے پیوند خود لگاتا تھا, کہاں خود لگاتا تھا؟ درزی. ہاں کدھر خود لگاتا تھا؟ اس کا ٹیلر تھا. یہ لو, اللہ میسنجر سیم ٹیلر. میرے کو ہنسی آ رہی, تم ٹیلر کی بات کر رہے ہو, وہ وضو کرنے کے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو, وضو کرنے کے لیے پانی دینے والا بھی ایک بندہ رکھا تھا یار محمد صاحب. نہیں وہ سلیو گرل تھی, سلیو گرل تھی. وہ ابی داؤد کی 332 ہے. ہاں پانی رکھنے کے لیے بچی رکھی ہوئی تھی کہ محمد کو وضو کا پانی دے. یہ لے میں کھولتا ہوں, رک جا. وہ 332 ہے. یہ میں وہ بھی لے آتا ہوں, رک جا تجھے مزہ آئے گا. ایک سیکنڈ کافی لمبی ہے. یہ دے. وہ ٹو مائی مدر ہی دین کالڈ a black slave girl for me and she bought a vessel which contained water. کالی سلیو بچیاں رکھی ہوئی تھیں ودو کے پانی کے لیے. سائل صاحب واہ, کیا کہیں گی آپ مدیحہ جی. یہ دیکھیے آج تو ایک نئی چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, ٹیلر بھی اور اس کے بعد کالی بچی بھی. بہن یہ یہاں پہ دیکھیے آپ اگر اسکرین دیکھتے ہو نا مدیحہ جی, تو اس پہ اوپر لکھا ہوتا ہے. دیکھیے ابھی ہائی لائٹ کیا ایڈم صاحب. ٹھیک جی یہ بھی تھی, اور ایک بندہ بھی تھا, میں نے پڑھا ہوا ہے, ایک بندہ بھی تھا جو ہو سکتا ہے یہ گھر میں دیتی تھی اور باہر جو ہے وہ دوسرا والا دیتا تھا. سر ایک اس کے ایٹک میں بھی سلیو تھا جس کا نام تھا مشروب سم تھنگ. ایک سیکنڈ رکو, میں حدیث لاتا ہوں. رکو. محمد کے گھر میں ڈھیر سارے سلیو تھے, 4. ہاں ڈھیر سارے سلیو تھے یار. یہ دیکھ, عمر said I came and behold Allah messenger was staying on a mashruba attic room and a black slave of Allah messenger was at the top of its stairs and I said to him tell the prophet that Umar is here. یعنی کہ محمد کے دروازے کا خادم بھی کھلوتا ہوتا تھا وہاں پہ کہ جناب کوئی ایمینہ آ جائے. سلیو ہوتا تھا اس کا ایک, ٹھیک ہے. اور پھر جب محمد محمد کے پاس ایک کیمل ڈرائیور بھی تھا جو سلیو تھا, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ 61 میں محمد کا, ہمارے پاس ہوتے ہیں نا ڈرائیور, ہمارے پاس ڈرائیور ہوتے ہیں سلیو, محمد کے پاس بھی کیمل ڈرائیور سلیو تھا. بولا نا کہ خلفائے راشدین کے زمانے تک سلیوری تھی, اتنا میرے نالج میں ہے, تو مجھے پتا ہے کہ ان کے سلیوز تھے. مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ ان کے ختم کب ہوئی, اور یہ جو سلیو آزاد کرنے والا کانسیپٹ مجھے سمجھنا تھا کہ کس طرح سے تھا. اس کے لیے میں نے یہ کوشچن تو ابھی بتایا نا آپ کو. جی آپ کیا بچائے بتائیے, لیکن اس گندگی سے نکلیے آپ. اور یہ انڈیا پہ جو اٹیک کرنے آئے تھے یہ لوگ, انہوں نے یہاں سے سلیب بچے ہیں, 2 دینار میں بکے ہیں انڈین عورتیں. ہاں وہ تو ہم نے حوالہ بھی بتایا ہوا ہے اس کا. جی نیکسٹ سوال آپ کا کیا ہے؟ میرے ابھی کافی سارے سوال ہیں پر ابھی میں نہیں زیادہ وقت دے سکوں گی. کوئی ایک ایسا سوال بتائیے کہ ٹھیک ہے اس کا جواب مل جائے تو میں اس گندگی سے باہر نکل جاؤں, کیونکہ آپ مجھے پڑھی لکھی کافی سارے سوال ہیں, کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہوتا نا کہ کوئی ریلیجن سے باہر نکلے. اچھا ایک بات بتاؤ مدیحہ جی, آپ 1 مہینے سے ہمارا چینل دیکھ رہی ہے, 1-1.5 مہینے سے, آپ نے بتایا تھوڑی دیر پہلے. میں ایک ہمیشہ مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اور مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی اسٹریم میں سنی ہے یا نہیں سنی ہے مثال, لیکن میں پھر بھی دے دیتا ہوں. آپ رمضان میں اور باقی دنوں میں آپ نے روح افزا تو پیا ہی ہوگا. جی پیا ہے نا, اچھا لگتا ہے جی. اچھا اس روح افزا میں 2 قطرہ پیشاب ملا کے دیا جائے تو آپ پیو گے؟ کوئی بھی نہیں پیے گا نا, ایسا کوئی پیے گا کیا؟ ایگزیکٹلی. تو دیکھیے آپ کے بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں, لیکن جب اس میں اتنی ساری غلطیاں بتا دی گئی ہے تو اب سینس نہیں بنتا ہے اس میں ٹکنے کا. ہاں آپ یہ کر سکتی ہے کہ اس گندگی سے باہر نکل جائے, اور اس کے بعد اور بھی جتنی گندگیاں ہیں جو بھی سوال ہے اس کا آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ
ابھی जवाब देखिए लेते जाए. یہ تو ہے کہ یہ ڈاؤٹ میرے دماغ میں آیا ہے تو میں ابھی اس کو پورا فالو اپ کروں گی اور چیک کروں گی ہر طرح سے. پر میں کوئی بھی ایسا یہ چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی کو مل جائے کہ نہیں نہیں ایسا تھا, اس کے لیے ایسا تھا. اس لیے میں ہر ایک پوائنٹ جو بھی میرے دماغ میں آتا ہے میں نے چلیے جٹ کل کر کے جڑیے گا آپ رکھا. ایڈم صاحب کی اسٹریم میں. ہاں تو میں نے لکھ کر کے رکھا ہوا ہے جو جو مجھے ڈاؤٹس آتے ہیں. پھر کتنے جب ابھی میرے تقریباً عمومی کتنے سوال ابھی بچے ہوئے آپ کے, تاکہ ہم کو بہت اندازہ ہو سارے ہیں میرے پاس, 30 کتنے پھر بھی؟ سوال ہے ٹوٹل, 30 اچھا کوشچن. 30 سوال کے بعد آپ نکل جائیں گی نا؟ ابھی تک کے 30 ہے, کیونکہ دیکھیے پورا میرے پورا تفسیر کے ساتھ میں اس طرح سے قرآن وغیرہ میرے ہاف ہوا ہے پڑھ کے. پورا کوئی قرآن مشکل نہیں. تو میں پڑھتی ہوں, ہر رمضان میں پڑھتی ہوں, 2-3 میرے قرآن فنش ہوتے ہیں. بٹ تفسیر کے ساتھ میں نے آدھا قرآن پورا کیا ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں پوری طرح سے سارا کچھ پڑھ لوں, سمجھ لوں, جان لوں, اور پھر اس کے بعد میں کوئی اسٹیپ لوں. ٹھیک, آپ کے ابھی فی الحال جو ہے 30 سوال ہے, آج اس میں سے لگ بھگ 6-7 سوال ہم نے کر دیے ہیں. جی اوکے چلیے, باقی بھی ہم آپ کو جواب دیں گے. کل ایڈم صاحب کی اسٹریم میں آپ جڑیے گا, کچھ سوال کل بھی ہم کور کر لیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ مدیہ جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مجھے بھی بہت اچھا لگا ساحل صاحب, آپ کی بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے. بہت آپ سافٹلی بات کرتے ہیں اور بہت پیشنٹلی سامنے والے کو سنتے ہیں, اینڈ یو میک شیور کہ سامنے والا پوری طرح سے سیٹسفائی ہو جائے. یہ بات بہت اچھی ہے. چلیے تھینک یو سو مچ, آپ کی تعریف کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا کل انتظار کریں گے. جی ٹھیک ہے, شیور, اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ایڈم صاحب کل کا کیا معاملہ ہے, لوگوں کو ذرا بتا دیں تاکہ سب لوگ ریڈی رہے. ہوا سیٹ ہوا معاملہ کل کا؟ میں میوٹ اچھا پہ ایڈم بول رہا صاحب, تھا یار, سوری یار, ہاں میں ہاں میوٹ پہ بول رہا تھا یار. کل کا معاملہ سیٹ ہے, اسٹریم لگا دی ہوئی ہے, اور کل کی اسٹریم وہی ہے جو میں نے پرومس کی تھی کہ اپنا اللہ جو ہے, ہم اللہ کے اوپر اسٹریم کریں گے. یار کیا ٹائٹل میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت, میں بھی دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. تو لیکن وہ ٹائٹل میں نے جب وہ بنایا تھا نا ریکیپ, تو اس ریکیپ میں نے بول دیا تھا کہ میں کروں گا. تو کہ یار ان کے لیے حلال اور ہمارے لیے حرام, حلال فار اس اینڈ حرام فار دیم. تو یہ جو ہے نا ٹائٹل تھا, اور وہی اسی کے اوپر کام کریں گے, کیونکہ میں آلریڈی یہ نیو ایئر والی جو ریکیپ تھی اس میں بات کر چکا ہوا تھا. تو وہ ہم نے ٹائٹل لگا دیا ہے آلریڈی. تو دوستوں جا کے ذرا فٹافٹ اس کو وہ بھی کر دیں, کیا کہتے ہیں اس کو, لائک کر دے, نوٹیفیکیشن کو آن کر دے بھائی. دوستو کل کی, ارے باپ رے اتنا خطر, یہ ایسا والا ہی چشمہ چاہیے یار مجھے. وہاں گوا میں تھا ایسا لائٹنگ والا چشمہ, لیکن میں بولا بچکانا سر لگوں گا, اس یہ وجہ سے نبی میں کا نے لیا چشمہ, نہیں. ایڈم صاحب سر یہ نبی کا چشمہ ہے سر, آپ نہیں لے سکتے. خطرناک ہے بھائی, خطرناک ہے. واہ بھائی یار دوستو, یہ کل کی اسٹریم کا لنک آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے, آپ لوگ ذرا جا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لے, اور لائک ابھی سے دبا کے کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ باتیں پہنچے. ایف ایم صاحب نے لائک بھی کر دیا, جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ بھی کر دے. اچھا دیکھیے, آپ لوگ کے جتنا زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے, اتنا زیادہ لوگ مجبور ہو رہے سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ شیئر کا سلسلہ جو ہے وہ تھامے نہیں. شیئر کرتے رہیے, کرتے رہیے, کرتے رہیے, اور لوگ اس پہ سوچنے کے لیے مجبور ہوتے رہیں گے. آج نہیں ہو رہے تو کل ہوں گے. جیسے کہ مدیہ جی نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, نا ٹوٹلی اگری وتھ ہر کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک آپ اس میں 25-30 سال اپنے دے دیتے ہو, تو اس کو چھوڑنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. یہ صحیح بات ہے بالکل, لیکن ایٹ لیسٹ سوچنا تو شروع کیا. چلو آج نہیں چھوڑ رہے, 2 مہینے کے بعد چھوڑ دیں گے, 2 مہینے کے بعد نہیں تو ایک سال کے بعد چھوڑ دیں گے. ضروری ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ کون ہے, اسلام AAA+++. ہاں بھائی, جی ہلو, جی آواز پیارے آ بھائی, رہی ہے؟ مومن ہے جی, آ رہی ہے, مومن ہے. جی مسلمان ہیں ہم بھیا. اچھا مسلمان ہے, نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ جی پڑھتا ہوں. اوکے, ذرا تیار سنا دے جلدی سے. جی کون سورہ اخلاص, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, آمین اللہم آمین. سر آپ نے کان میں چونی تو نہیں رکھی ہوئی ہے؟ جی کان میں میرے ہیڈ فون ہے. ہیڈ فون ہے تو میں نے سورہ اخلاص نہیں کہا تھا, تیار پڑھنے کے لیے کہا تھا.
जो रट के आए वही बताएगा ना। अच्छा 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अरे वाह, थैंक यू सो मच। जी भाई, आज का सवाल है, अगर आप किसी नॉन मोमिन घराने में पैदा मैं हुए। लॉन्डी मैं लॉन्डी पे एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। अच्छा, लॉन्डी के ऊपर डिस्कशन करेंगे जी, क्योंकि बहुत जरूरी है आज। जी जी। अच्छा, और अगर अगर आप जो है उसको सही साबित नहीं कर पाए और जी जी अपने रसूल को सही साबित नहीं कर पाए तो इस गंदगी से बाहर निकलेंगे फिर आप? जी आप डिस्कशन कीजिए, वो आप साबित नहीं कर पाएंगे, आपके पास प्रूफ नहीं है इसका।